السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں ہما دورانی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے دعا کے ساتھ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اے ہمارے رب، اس ماہ مبارک ربیع الاول اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرما اور ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن کی رہائی کو کسی اور صورتحال سے جوڑنا پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی کوشش ہے۔ ایسے منفی بیانات کے قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل افتخار بابر نے واضح کر دیا، کہتے ہیں اللہ کی نصرت سے ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح فتح نصیب ہوئی، یہی بیانیہ بھارت کی شکست کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ 26 فروری 2019 کو ہندوستان نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی۔ پاکستان نے اعلانیہ ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا۔ اللہ کی نصرت سے ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح فتح نصیب۔ خود ہندوستان کی قیادت نے اس شکست کا جواز رافیل طیاروں کی عدم دستیابی پر ڈال دی۔ حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسی منفی بیانی کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں۔ یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مسلح افواج منظم ادارہ ہے، قیادت اور جوانوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں اندرونی اور بیرونی خطرات سے آگاہ ہیں، چیلنجز کا سامنا کرنے کو تیار ہیں، قوم کی مدد سے ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ افواج ایک منظم ادارہ ہے۔ مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مسلح افواج کی لیڈرشپ اور رینک اینڈ فائل میں کسی قسم کا ڈفرنس نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن رہنما ایاز صادق دوسرے ہی روز اپنے بیان سے پھر گئے۔ انہوں نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا، میں نے جو کہا تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا، میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ ایک چیز واضح ہے کہ ابھینندن پاکستان مٹھائی بانٹنے نہیں آیا تھا بلکہ اس نے پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ ایاز صادق نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ ابھینندن کے جہاز کو گرانا پاکستان کی فتح تھی۔ اور ابھینندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے۔ پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھینندن کو واپس بھیجنا تھا، جو انہوں نے کیا۔ کل جو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اسٹیٹمنٹ دی، اس پہ ہندوستان ٹیلی ویژن کا اور میڈیا کا جو رد عمل آیا، وہ میری اسٹیٹمنٹ کو ڈسٹارٹ کر کے اور اس کو اس کے الفاظ سے کھیل کے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں ایک چیز تو کلیئرٹی سے کہہ دوں کہ ابھینندن پاکستان کو مٹھائی بانٹنے نہیں آیا تھا، ابھینندن نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اور پاکستان کی فتح ہوئی تھی جب اس کے جہاز کو پاکستان نے یہاں گرا لیا۔ وفاقی وزیر شبلی فراز حزب اختلاف پر برس پڑے، بولے اپوزیشن دشمن کے بیانیے کو تقویت دے رہی ہے۔ ایاز صادق کے بیان پر دشمن شادیانے بجا رہا ہے، دشمن کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی بات کی گئی۔ 100% دشمن کو خوش کرنے کے لیے آپ اس طرح کی آپ نے بات کی، جس سے کہ آپ اگر انڈیا کے چینلز دیکھیں ان پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری قوم کو بتایا کہ دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا دشمن کہہ رہا ہے۔ آپ نے اس طرح کی بات ایک ذمہ دار شخص جو کہ عہدے کے لحاظ سے ذمہ دار، ویسے تو ذمہ داری نہیں دکھائی ہے، انہوں نے ثابت کیا کہ اس عہدے کے اہل بھی نہیں تھے، کیونکہ جو بات انہوں نے کی ابھینندن کے سلسلے میں تو پوری قوم جانتی ہے کہ وہ دن ہماری
تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا. یہ وہ دن تھا جس میں کہ انڈیا ایکسپوز ہوا. اس کا جو اپنا ایک ہوا اس نے بنایا ہوا تھا ملٹری فرنٹ پہ, اس کی کلی کھل گئی. جس طرح ہمارے بہادر شاہینوں نے ان کے جہاز کو گرایا, اس کے پائلٹ کو گرفتار کیا. خبریں ہوں گی بریک کے بعد. آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ. بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی رہائی کو کسی اور صورتحال سے جوڑنا پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی کوشش ہے. ایسے منفی بیانات کے قومی سلامتی کے لیے خطرات ہیں. ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے واضح کر دیا. کہتے ہیں اللہ کی نصرت سے ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح فتح نصیب ہوئی ہے. یہی بیانیہ بھارت کی شکست کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ. سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر, آج میجر جنرل بابر افتخار نے ہندوستان کو واضح پیغام دیا ہے کہ کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہیں. اگر کسی بھی قسم کی جارحیت کی گئی تو پاک فوج بھرپور صلاحیت رکھتی ہے ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی, میرے خیال میں یہ جو 27 فروری کو پچھلے سال ہوا تھا, یہ حکومت انڈیا کی پہلی بار آئی تھی اور میرے خیال میں جوش میں اپنے خود کہانیاں سنا کے انہوں نے سوچا تھا کہ ہندوستان کی جو ہے فوجی قوت وہ بہت زیادہ ہے اور انہوں نے ہمارے اوپر حملے کی کوشش کی. میرے خیال میں ان کو وہ سبق سکھایا گیا اور میرے خیال میں بعد میں چین نے بھی ان کو ایک سبق سکھایا. میرے خیال میں انڈیا کی جو اصلیت ہے وہ سب سے ظاہر ہوئی ہے اور میرے خیال میں ابھی بھی یہ کوئی جنگ کی کوشش کریں گے تو میرے خیال میں یہ اور ایکسپوز ہوں گے دنیا کے سامنے. صاحب, بڑا واضح بات کہی انہوں نے کہ جس قسم کے بیانیے کا وہ ذکر کر رہے تھے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر آج پریس کانفرنس کی گئی. انہوں نے واضح یہ کہہ دیا کہ اس طرح کا بیانیہ بھارت کی شکست کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی یہ پاکستان کا بیانیہ نہیں, پاکستان مخالف بیانیہ ہے. جی بالکل, یہ جو ہمارے کچھ سیاسی لیڈر ہیں بنیادی طور پہ یہ دکاندار ہیں جو پچھلے کئی سال چوری چکاری میں مصروف رہے ہیں اور اپنا جو پیسہ ان میں جوڑا ہوا ہے ابھی اس کو بچانے کے فکر میں ہے. میرے خیال میں یہ ملک کے خلاف, فوج کے خلاف جو بیان وغیرہ دے رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ سمجھتے ہیں ابھی نندن کی گرفتاری اور پھر رہائی کی شکل میں واضح پیغام گیا بھارت کو کہ کسی بھی قسم کی جارحیت سے دور رہے, باز رہے اور عالمی برادری کو بھی امن کا پیغام گیا؟ جی بالکل, دراصل پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ باوجود جنگ کے انسانی ہمدردی کے اصولوں پہ کاربند رہتا ہے. میرے خیال میں جو اس نے بیان دیا تھا یہ سابق اسپیکر نے, یہ بالکل غلط بیانی پہ تھا. کوئی ملک جو ہے وہ ایک پائلٹ کے گرفتار ہونے پہ یا اس کے چھوڑنے سے جنگ کا فیصلہ نہیں کرتا. بنیادی طور پہ ہم نے ہندوستان کو چیلنج کیا تھا دن کے 10 بجے حملہ کر کے کہ اگر آپ چاہیں تو آ جائیں میدان میں, اور میرے خیال میں انہوں نے اوائڈ کیا, اس سے وہ ان کی شکست تھی. بریگیڈیئر صاحب, قیادت اور جوانوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا اور کہا کہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے باخوبی آگاہ ہیں اور چیلنجز کا سامنا کرنے کو بھی تیار ہیں. جی بالکل, دراصل یہ جو کچھ بیوقوف لوگ ہیں جو دکاندار ہیں میرے خیال میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کی قربانیاں بھی بہت ہیں, ہمارے جوان ہمارے افسر شہید ہوتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے لیکن فوج کے جرنیل ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال ڈی جی آئی ایس پی آر نے پیغام دیا کہ فوج ایک ہی ہے. بہت شکریہ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. دفتر خارجہ نے بھی لیگی رہنما کے بیان کو مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ابھی نندن سے متعلق حکومت پر کوئی دباؤ نہیں تھا. ابھی نندن کی رہائی پیغام امن اور خیر سگالی کے طور پر کی گئی. انہوں نے مزید کہا مسلح افواج اس وقت تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار تھیں. بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروانے میں ملوث ہے.
वज़ीर आज़म इमरान खान से सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने अहम मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सलामती समेत दीगर कई अहम उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, पूरी कौम दुश्मन की हालिया बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिद है। वजीर आजम ऑफिस से जारी होने वाले बयान के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की, जिसमें पाक फौज के पेशावराना अमूर पर बातचीत और दाखिली सलामती और सिक्योरिटी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान मादरे वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे अकीदत पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम दुश्मन के हालिया बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिद है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब भारतीय मीडिया लीगी रहनुमा के बयान पर झूठा प्रोपोगंडा करने में मसरूफ है, जबकि हुकूमत इस बयानिए को मुस्तरद कर चुकी है। हुकूमती मौक़िफ़ है कि बयानिया तारीखी हक़ाइक़ को बदलने की एक नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान ने भारतीय हमले के जवाब में भारत को न सिर्फ सरप्राइज दिया था, बल्कि इसके 2 जहाजों को तबाह करके इसको ऐसा सबक सिखाया था जो इसको हमेशा याद रहेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, ऑपोजिशन के केसेस क्लियर कर दे तो सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान के शाहीनों ने हिंदुस्तान के अंदर घुस कर पिटाई की। अपोजिशन कहती है हमारी टांगें कांप रही थी। शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर बाप। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहे ये वो फख्र है ऑर्डर प्लीज, जो कि हमारी पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा पाकिस्तान की शाहीनों ने, पाकिस्तान के सिपाह ने, पाकिस्तान के उन अजीम बेटों ने जिस तरह घुस के हिंदुस्तान के अंदर उसकी पिटाई की, वो तो हिंदुस्तान का अपना मीडिया उसके ऊपर शर्मिंदा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, PDM का हर जलसा दूसरे जलसे का रिकॉर्ड तोड़ेगा। अवाम ने हुकूमत से बेजारी का इजहार किया। हम मुतमईन हैं कि तहरीक कामयाबी से आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने फिर कह दिया, ये तब्दीली नहीं तबाही है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इस तबाही से मैं बचाऊंगा। मजदूर कार्ड से मेहनत कश तबके को रिलीफ देंगे। महरूम तबके की आवाज इस्लामाबाद तक पहुंचाएंगे। हमने तो रोंदू के अवाम को इस सिलेक्टेड का, इस नाअहल इमरान से, उसकी तबाही से बचाना है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप हमें यहां से मुंतखब करवाते हो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है, तो हम बेनजीर मजदूर कार्ड देंगे और हर मजदूर को बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू अपना हक दिया जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पार्लियामेंट हमला केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने वजीर आज़म इमरान खान को मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया, जबकि केस के दीगर मुल्जिमान पर 12 नवंबर को फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी ने नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमे के इखराज की मुखालफत कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने की। वकील शाह महमूद कुरैशी ने दलाइल देते हुए कहा, पुलिस ने इखराज रिपोर्ट बनाते वक्त कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। पुलिस ने मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट बनाते वक्त मुद्दई को नोटिस ही नहीं किया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और ख्वाजा अनवर मजीद की एक रोज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि क्या नैब का गवाह मौजूद है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब देते हुए कहा कि नैब का गवाह अली रजा मौजूद है। अदालत ने आसिफ अली जरदारी और ख्वाजा अनवर मजीद की एक रोज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फ्रांस में सरकारी सतह पर गुस्ताखाना खाकों की इशाअत का मामला। फ्रांस से सफारती और इक्तसादी ताल्लुकात के खात्मे के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वफाकी काबीना को भिजवा दिया। अवामी जज्बात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करें, ये कहा गया अदालत की जानिब से।
رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منانے کے لیے کراچی میں فرزندان اسلام بھرپور جوش میں ہیں. شہر کی مساجد، گلیوں اور سڑکوں پر چراغاں کر دیا گیا ہے. بچے ہوں یا بڑے، سبھی آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے میں مگن ہے. رپورٹ کریں گے عبدالقدیر رانا. کراچی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے اس مرتبہ شہریوں میں زیادہ ہی جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر طرف رنگ و نور کی بارش ہے. چلے پھر یہ خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں اور شہریوں سے جانتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. نبی کے شہر میں جاؤ سکون قلب میں پاؤ. میلاد النبی کے حوالے سے جو سرکار کی تعلیمات ہیں اس پہ پورا عمل کرنا چاہیے. جو حقوق العباد ہیں جیسے راستے تنگ نہیں کرنے چاہیے. اس کے علاوہ بہت تیز آواز میں جہاں پہ رہائشی آبادی ہو یا کوئی اور دیگر مسائل بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں تو اپنی علماء کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ آواز کو تھوڑا سا لمٹ میں رکھیں. اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن شریف کے اندر کہ میں نے اے پیارے محبوب یہ قرآن شریف میں نے آپ کے لیے بنایا, یہ دنیا میں نے آپ کے لیے بنائی, اگر آپ نہ ہوتے یہ کائنات نہیں ہوتی. ہم لوگ ہر سالانہ بناتے ہیں اور بناتے رہیں گے جب تک زندگی رہے گی, انشاءاللہ بناتے رہیں گے. ہم کو بہت پیار ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار ہے, اس لیے جشن عید میلاد نبی منائے جاتے ہیں. نبی کے شہر میں جاؤ سکون قلب میں پاؤ, نہ واپس مڑ کے میں آؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو بھرپور طریقے سے منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر بھی منوان عمل کرنا چاہیے. کیمرامین فیضان خان کے ساتھ عبدالقدیر رانا, سچ ٹی وی, کراچی. ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں جاری ہے. کوئی گھروں کو سجا رہا ہے تو کوئی مساجد کے خوبصورت ماڈلز کی تیاری میں مصروف ہیں. سبھی اپنے اپنے انداز سے سرکار دو عالم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. سیرش خان رپورٹ کریں گی. سرکار کی آمد مرحبا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جشن عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں بھرپور جذبے سے جاری ہیں. اسلام آباد کے نواحی علاقے علی پور فراش میں مساجد کے خوبصورت ماڈلز تیار کیے جا رہے ہیں. دار ختم نبوت سے محبت کا اظہار ہوتا ہے 12 ربیع الاول, تو تقریباً ہم 20 دن جو یہ ربیع الاول شروع ہوتا ہے تو اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. رات کو مسجد میں محفل نعت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یہ کام ہر سال یہ عقیدت احترام کے ساتھ ہم مناتے ہیں اور اس طرح ماڈل ہم مناتے ہیں. عقیدت مند کہتے ہیں کہ مساجد کے ماڈلز تیار کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کا خوبصورت طریقہ ہے. ماہ ربیع الاول کے آغاز سے ہی مساجد کے ماڈلز کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے. گھر گھر درود و سلام کی محفلوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. کیمرامین ارشد حسین ستی کے ساتھ سہرش خان, سچ نیوز, اسلام آباد. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے وفاقی حکومت کو چینی اور آٹے بحران کا ذمہ دار قرار دے دیا. مزید بولے وفاقی حکومت نے ایکسپورٹ کی جس کی وجہ سے چینی کی قلت پیدا ہوئی. حکومت نے تمام صوبائی حکومتوں سے ان کی ان پٹ مانگی کہ گندم کی منیمم سپورٹ پرائس کیا ہونی چاہیے. تو ہر صوبے نے اپنی اپنی فگرز کو وفاقی حکومت کو کنوے کیا ہے. پنجاب بلوچستان نے 1700 روپے ریکمینڈ کیا اس 40 کلو کے بیگ کے لیے. خیبر پختونخوا نے 1880 روپے پروپوز کیا. سندھ کابینہ نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم وفاقی حکومت کو آج ہی خط لکھ دیں گے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ گندم کی منیمم سپورٹ پرائس 2000 روپے پر 40 کلو گرام کے بیگ کی ہونی چاہیے. صوبے میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر مزید سہولت بازار قائم. سردار عثمان بزدار نے کہا سستے سہولت بازاروں سے عوام کو ریلیف ملے گا. وزیر اعظم پیکج کے تحت ربی کی فصلوں اور کیڑے مار ادویات کے لیے کاشتکاروں کو سبسڈی دینے کے فیصلے کو مکمل کر لیا گیا ہے. کابینہ کی اقتصادی کمیٹی نے وزیر اعظم کے ربی فصل پیکج کی منظوری دے دی ہے.
गैस की अदम दस्तयाबी दिसंबर और जनवरी में सार्फिन को फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली महंगी बिजली फराहम की जाएगी। नेपरा में बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने इंकशाफ कर दिया। खवातीन के हुकूक के हवाले से इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुक़र्रिरीन का कहना था खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए रियासत को अपना किरदार अदा करना होगा ताकि खवातीन मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। इस्लामाबाद के निजी होटल में होने वाले सेमिनार में मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाली खवातीन और माहिरीन ने शिरकत की थी। खवातीन और माहिरीन ने सेमिनार में अपने तजुर्बात से भी आगाह किया। इस मौके पर दफातर में काम करने वाली खवातीन के घरेलू मसाइल और बढ़ती हुई आबादी के हवाले से खानदानी मनसूबाबंदी पर भी गुफ्तगू हुई। मुकर्रिरीन का कहना था कि पसमानदा इलाकों में खवातीन आला ओहदों पर काम कर रही है, जो कि खुशाइंद है। खवातीन को बाइख्तियार बनाना वक्त की अहम जरूरत है। आज खवातीन हर शोबे में काम करके अपना लोहा मनवा रही हैं। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में सियाह फाम शख्स के कत्ल के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरे जोर पकड़ने लगे। हुकाम ने रात का कर्फ्यू लगा दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लूटमार की मजम्मत करते हुए नेशनल गार्ड की खिदमत लेने का मशवरा दे दिया। यूरोप में कोरोना के वार बढ़ने लगे। जर्मनी और फ्रांस में दोबारा कौमी सतह पर सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। यूरोप में कोरोना के वार एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। जर्मनी और फ्रांस में दोबारा से कौमी सतह पर सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। बात करें खेल के मैदान से। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान एक रोजा क्रिकेट सीरीज का आगाज कल से हो रहा है। जिम्बाब्वे से सीरीज के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है। सीरीज के तीनों मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम में इमामुल हक, आबद अली, फखर जमान, बाबर आजम, हारिस सुहेल, मोहम्मद रिजवान, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, इमाद वसीम, उस्मान कादर, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, मूसा खान शामिल हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड सुपर लीग में शामिल वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए दोनों टीमों के दरमियान पहला एक रोजा मैच 30 अक्टूबर को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेला जाएगा। 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज का दूसरा टाकरा 1 नवंबर को खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 3 नवंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जिसके बाद T20 सीरीज का आगाज होगा। दुनिया का सबसे कीमती स्याह हीरा फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया है। हीरे को चाइना एक्सपो में रखा जाएगा। चीन ने 88 कैरात के दुनिया के सबसे बड़े स्याह हीरे को फरोख्त करने का ऐलान किया है। यह हीरा चीन की इंटरनेशनल एक्सपो में फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। हीरे की मालियत $57 मिलियन बताई जा रही है, ताहम अभी तक इसका कोई खरीदार सामने नहीं आया। हीरे की खास बात इसका स्याह रंग है। आमतौर पर दुनिया में सफेद और पिंक हीरे मौजूद हैं, जिनकी मालियत भी लाखों डॉलर्स में है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।